السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات جماعت اول کی بک پڑھیں گے، جس میں نے آپ کو ایمانیات و عبادات میں سے ایمانیات کا چیپٹر کروا دیا ہے۔ ایمانیات کے چیپٹر کو اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کو لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں عبادات۔ عبادات میں سب سے پہلے ہے مسجد کی ہم ریڈنگ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے پڑھیں گے مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ یہاں مسلمان دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے مزید جانیے، یعنی اس کے علاوہ انہوں نے آپ کو کیا بتایا ہے، زمین پر مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی بہت فضیلت والی مسجدیں ہیں۔ یعنی باقی مسجدیں بھی فضیلت والی ہیں، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والی مسجدیں کون سی ہیں؟ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ یاد رکھیے، زمین پر سب سے پہلے بیت اللہ خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے زمین پر کیا بنایا گیا تھا؟ تعمیر کیا گیا تھا خانہ کعبہ، جہاں پر ہم لوگ حج ادا کرتے ہیں۔ مسجد کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے، یعنی مسجد جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں کی صفائی ستھرائی کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی مسجد میں کس طرح داخل ہونا ہے، کیا کرنا ہے، کس سے کس طرح کی گفتگو کرنی ہے، وہاں کے آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ مزید جانیے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو مسجد بنائی اسے مسجد نبوی کہتے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی تھی، جو تعمیر کروائی تھی، اسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ اب اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ نماز، خوش، گھر، ان میں سے جو لفظ درست ہیں ان کو ان کی جگہ پر آپ رکھیں گے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا ڈیش ہے۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ مسلمان مسجد میں ڈیش پڑھتے ہیں۔ مسلمان مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ زیادہ ڈیش ہوتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔ نمبر 1 پر آپ سے سوال پوچھا گیا ہے، مسلمان مسجد میں کیوں جاتے ہیں؟ یہاں پر آپ نے چیپٹر میں پڑھا ہوگا کہ مسلمان مسجد میں کیوں جاتے ہیں۔ مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ یہ آپ چیپٹر کی ریڈنگ کر چکے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے، اور یہاں مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ مسجد میں کیا کیا جاتا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ مسلمان دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ مسلمان دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں مسلمان دن میں؟ 5 بار۔ یہ دیکھیں 5 بار نماز پڑھتے ہیں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ، گھر کے کسی بڑے کے ساتھ اپنے محلے کی مسجد میں جائیں اور اس کے بارے میں اپنے دوست کو بتائیں۔ آپ کسی بھی مسجد میں جائیں اپنے محلے کی، اور اس کے بارے میں اپنے دوست کو بتائیں کہ وہاں پر کون سے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، کیا انہیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر سیکنڈ پر ہے رنگ بھریں۔ یہاں پر یہ خانہ کعبہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا گھر، مسجد، نماز، اس میں آپ نے رنگ بھرنے ہیں۔ طلبہ کی رہنمائی کریں کہ ہمیں مسجد کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ طلبہ کو بتائیں کہ مسجد میں خاموش رہنا کیوں ضروری ہے۔ طلبہ کو مسجد کے آداب بتائیں۔ طلبہ کو یہ بتائیں، یعنی کہ یہ آپ کے اساتذہ کا کام ہے کہ آپ کو بتانا کہ مسجد کو ہمیں ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم نے وہاں پر نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر خاموش رہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہاں کے آداب کا احترام کیا جائے۔ سیکنڈ نمبر پر ہے اذان۔ نماز کے لیے پکارنے کو اذان کہتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نماز کے لیے جانا ہے، نماز ادا کرنے کے لیے جانا ہے۔ نماز کے لیے جو پکارا جاتا ہے اسے کیا کہیں گے؟ اذان۔ جیسے ہی اذان ہوگی ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے، یعنی کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کس ٹائم ہم نے کون سی نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے پہلے اذان دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔
اذان سن کر لوگ نماز کے لیے مسجد آتے ہیں۔ اذان مسجد میں ہی دی جاتی ہے اور پھر لوگ نماز پڑھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اذان بلند آواز سے دی جاتی ہے۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں، یعنی جو وہاں پر اذان دے رہے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مؤذن۔ اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے۔ جب اذان دی جا رہی ہو تو بالکل خاموشی اختیار کی جائے اور خاموشی سے اذان کو سنا جائے۔ یاد رکھیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن ہیں۔ حضرت بلال نے سب سے پہلے اذان دی تھی۔ فرمان مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان سن کر وہی الفاظ بولنے چاہیے جو اذان دینے والا کہے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذان سن کر وہی الفاظ بولنے چاہیے جو اذان دینے والا کہے۔ مزید جانیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 پر ہے نماز کے لیے پکارنے کو ڈیش کہتے ہیں، یعنی جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تلاوت، اذان یا تسمیہ، اسے کہتے ہیں اذان۔ اذان جب دی جاتی ہے تو یعنی نماز کے لیے ہمیں پکارا جا رہا ہے۔ ب، اذان سن کر لوگ ڈیش کے لیے مسجد آتے ہیں۔ اذان سن کر لوگ کس کے لیے مسجد آتے ہیں؟ نماز کے لیے آتے ہیں، روزہ کے لیے یا حج کے لیے؟ تو آپ نے لکھنا ہے نماز کے لیے۔ جیم، اذان ڈیش آواز میں دینی چاہیے۔ اذان کس آواز میں دینی چاہیے؟ اذان آہستہ آواز میں دینی چاہیے، بلند میں یا بہت آہستہ؟ اذان ہمیں بلند آواز میں دینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم بلند آواز میں اذان دیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اذان دی جا رہی ہے اور انہوں نے نماز کے لیے جانا ہے۔ سیکنڈ پہ ہے درج ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔ 1 پر ہے اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے پڑھا ہوگا اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ سیکنڈ پہ ہے اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے۔ اذان کے وقت ہمیں کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسے خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ سرگرمیاں برائے طلبہ، کلمات میں رنگ بھریں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ نیکسٹ اس کا پارٹ ہے نماز۔ نماز کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں جس میں سے نماز جو ہے وہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کرنے سے ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ یہاں پر فرمان مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے اسے 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیکنڈ نمبر پر ہے فرمان مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، نماز دین کا ستون ہے۔ جامع ترمذی حدیث، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ فرمان مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں۔ سنن نسائی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 حدیثیں ہیں جو کہ صرف نماز کے ہی بارے میں ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں
نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مزید جانیے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، یعنی کہ گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے مسجد میں نماز باجماعت ادا کی جائے۔ 5 نمازوں کے نام یہ ہیں، ہم پر نماز فرض ہے اور 5 نمازیں فرض ہیں، تو 5 نمازوں کے نام یہ ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ مشق پر آ جاتے ہیں اس کی۔ درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ 5 نماز وضو، اس کو ہم نے خالی جگہ میں پر کرنا ہے۔ عبادت کا سب سے بہترین طریقہ ڈیش ہے۔ عبادت کا سب سے بہترین طریقہ ہے نماز۔ نماز کے ذریعے ہم عبادت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے ہم ڈیش کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ ایک مسلمان پر دن میں ڈیش نمازیں فرض ہیں۔ کتنی نمازیں فرض ہیں ایک مسلمان پر دن میں؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ یہاں پر آپ پڑھ چکے ہیں 5 نمازیں کون سی ہیں؟ 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں۔ درج ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر آپ نے چیپٹر میں بھی ریڈنگ کی ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سیکنڈ کوسچن پہ آ جاتے ہیں اس کے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ وضو کرنے سے ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے پڑھا ہے کہ کیوں ضروری ہے نماز کے لیے وضو کرنا۔ وضو کرنے سے ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں، اسی لیے نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ سرگرمیاں برائے طلبہ۔ اب یہاں پر آپ نے اسے حل کرنا ہے۔ 5 نمازوں کے نام تلاش کریں اور ان میں مختلف رنگ بھریں۔ یہاں پر میں آپ کی مدد کرتی ہوں ان کو تلاش کرنے میں۔ پہلی نماز کون سی ہے؟ فجر۔ فے جیم رے، کیا بنے گا؟ فجر۔ یہ ہوگی آپ کی پہلی نماز، یہاں پر آپ ایک رنگ بھریں گے۔ دوسری نماز آپ کی کون سی ہے؟ ظہر کی۔ ضاد ہے رے، ظہر، ٹھیک ہے، اس میں آپ ایک کلر کر دیں گے۔ ظہر کے بعد کون سی نماز ہے؟ عصر۔ عین صاد رے، عصر۔ اب آپ ایک کلر اس میں کر دیں گے، عصر۔ اس کے بعد ہے مغرب، میم غین رے بے، مغرب۔ مغرب میں آپ ایک کلر بھریں گے۔ اس کے بعد ہے عشاء، عین شین الف حمزہ، عشاء۔ عشاء میں آپ ایک کلر بھریں گے، تو یہ ہوگی ہماری 5 نمازیں۔ 5 نمازوں کے نام چارٹ پر لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ یہاں پر آپ کو 5 نمازوں کے نام ایک چارٹ پر لکھنے ہیں اور اسے اپنی کمرہ جماعت میں لگا دینا ہے۔ تو ٹھیک ہے بچوں، یہاں پر ہم نے اس کی ریڈنگ ختم کر دی۔ تینوں چیپٹر ہم نے کر لیے ہیں عبادات کے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے پچھلے چیپٹرز کی بھی ریڈنگ کرنی ہے تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے جا کے آپ دیکھ لیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔